مت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ ناظرین گرامی، کس طرح ایک فیک ویڈیو نہیں بلکہ ایک ویڈیو کو دوسرے علاقے کی بتا کر کے اسکول پر مدرسے والوں کے قبضے کا دعویٰ کرتے ہوئے نفرت جو پھیلانے کی کوشش ہوئی ہے اس کی حقیقت بیان کروں گا۔ کیا واقعی میں جے ڈی ایس بی جے پی کا سپورٹ کرنے جا رہی ایم ایل سی انتخابات میں کرناٹک میں، اور کس طرح بی جے پی کارکنان کے درمیان میں جھڑپ ہوئی ہے ایک میٹنگ میں۔ کسانوں کی موت کا کوئی ریکارڈ نہ کہہ کر کے کیا وزیر زراعت نریندر تومر نے کسانوں کی توہین کی ہے۔ کورونا بحران کی وجہ سے کتنے ہزار کاروباریوں نے خودکشی کی، اور ٹویٹر کے نئے سی ای او جنہوں نے بنا ہے، ان کے ایک ٹویٹ کی وجہ سے کیوں ان کو کہا جا رہا ہے کہ وہ اسلاموفوبیا کے شکار ہیں۔ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں ناظرین گرامی، جیسے ایودھیا ہماری، کاشی متھرا کی اگلی باری، یہ بی جے پی کا یو پی میں اگلا نعرہ ہوگا، یعنی ترقیات کی بات نہیں ہوگی۔ کسانوں کے بعد کیا پروہتوں کے سامنے بھی بی جے پی نے ہتھیار ڈال دیے ہیں؟ کانگریس کے بغیر کیا اپوزیشن اتحاد ممکن ہے؟ این سی پی نے ممتا کو کیا جواب دیا ہے؟ یہ ساری چیزیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے کر لیں، ہماری ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے، مہینے کا آغاز ہے، جن کے وعدے ہیں وہ اپنے وعدے پورے کریں۔ آئیے ناظرین گرامی چلتے ہیں۔ سب سے پہلے اس ویڈیو کو آپ دیکھ لیں، جس سلسلے میں گزشتہ 2-3 دنوں سے الگ طرح کے دعوے کرتے ہوئے شیئر کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ جی ہاں، اس ویڈیو کو پیش کر کے بہت سارے لوگوں نے ٹویٹر میں یہ دعویٰ کرنے کی کوشش کی کہ روہنگیا کے مسلمانوں نے یہاں کے ایک سرکاری اسکول پر قبضہ کر لیا اور اس کو مدرسے میں بدل دیا۔ وہاں جو ہے کلمہ پڑھایا جا رہا ہے، وہاں عربی تعلیم دی جا رہی ہے۔ یہ آشیش جگی نامی شخص نے بھی اسی طرح کا دعویٰ کیا۔ اس کے علاوہ راجیش سنگھ نے بھی اس ویڈیو کو شیئر کیا، جس کو 3900 لوگوں نے دیکھا۔ اس پر تبصرے ہوئے، مسلمانوں کو گالیاں دی گئیں، الگ الگ طرح کی چیزیں ہوئی۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ ویڈیو دلی کے حی نہیں ہے، پہلی بات تو یہ، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ قبضہ نہیں ہے بلکہ یہ یو پی کے ایک علاقے کے گورنمنٹ اسکول کی ہی تصویر ہے، گورنمنٹ اسکول کی ہی ویڈیو ہے، جہاں کے مقامی لوگ جو ہے پوری طرح سے اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ یہ وجے نگر کی ہے، جو کہ یو پی میں آتی ہے۔ وہاں ریاض الدین نامی شخص جو ہے یہاں صاف صفائی کے لیے اور دیگر جو چیزیں ہیں اس کے لیے یہاں پر ان کو رکھا گیا تھا، یہاں پر وہ کام کرتے تھے۔ ان کے کچھ بچے بیمار ہونے کی وجہ سے انہوں نے کچھ مدرسے کے طلباء کو اور کچھ فیملیز کو بلا کر کے قرآن خوانی کا اہتمام کیا، جیسے ان کو بتایا گیا تھا۔ پھر اس کے بعد ان کے بچوں کی طبیعت بھی ٹھیک ہوئی، بتایا جا رہا ہے۔ جب یہ ایک ہی دن جو تقریب کا اہتمام کیا گیا تھا اور کھانے پینے کا انتظام جہاں ہوا تھا، اس پر جو ہے حملہ کرتے ہوئے لوگوں نے، جو یہاں کے ہندوتوا لوگوں نے ہیں، انہوں نے مدرسہ پر قبضہ کرنے کی بات کرتے ہوئے ان چیزوں کو جو ہے دلی سے کسی نے الگ الگ علاقے سے جوڑنے کی کوشش کی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ کسی نے جو ہے روہنگیا مسلمانوں کے لیے یہاں پہ رہائش کا انتظام کرنے اور ان کو مدرسے میں بدلنے، اس طرح کے الگ الگ چیزوں کے ساتھ پیش کرنے کی کوشش کی ہے، جبکہ یہ دلی کی نہیں ہے اور اس کا تعلق جو ہے یو پی سے ہے، اور یو پی میں گورنمنٹ اسکول ویسی ہی ہے۔ یہاں کام کرنے والا شخص نے جو ہے وہ یہاں پر ایک قرآن خوانی کا اہتمام کیا تھا،
جس کو لے کر کے غلط خبروں کے ساتھ، غلط دعووں کے ساتھ یہ جو نفرت پھیلاتے ہیں، ان لوگوں نے اس کو شیئر کرنے کی کوشش کی ہے۔ لہٰذا ہمارے کچھ احباب بھی جو ہے اسی طرح کی چیز کو پیش کرتے ہوئے لوگوں کو شیئر کرنے کی کوشش کی ہے۔ آپ اس سے باز آ جائیں۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن خوانی کا اہتمام کیا گیا تھا، بچوں کی بیمار پڑنے کی وجہ سے اسی کو جو ہے الگ انداز میں پیش کرنے کی کوشش ہندوتوا نفرت کے سوداگروں سے ہو رہی ہے۔ آپ بھی اس میں شریک نہ ہوں۔ بہرکیف پولیس نے اب جو ہے جو وہاں کے انتظامیہ تھے جنہوں نے منعقد کیا، ان کو جو ہے حراست میں لیا ہے، تحقیق کرنے کی کوشش کی ہے، اور باقاعدہ یہاں کی پولیس نے یہ بیان دیا ہے کہ اس طرح کا جو دعویٰ کیا جا رہا ہے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اس سلسلے میں جنہوں نے اہتمام کیا، جنہوں نے اجازت لی تھی یا نہیں لی تھی انتظامیہ سے یا وہاں کے پرنسپل سے، تمام چیزوں کی جو ہے کھوج ہو رہی ہے۔ لیکن جس طرح کے دعوے سوشل میڈیا میں ہو رہے ہیں کہ اسکول پر مدرسہ والوں کا قبضہ ہو گیا، اور جو ہے اس کے علاوہ روہنگیا کے مسلمان جو ہے الگ طرح سے یہاں پر جو ہے کوشش کر رہے ہیں قبضہ کرنے کی، یہ سارے کے سارے دعوے جھوٹے ہیں۔ خود غازی آباد کے پولیس کا یہ بیان ہے جہاں کی اس ویڈیو کے ہونے کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ ناظرین گرامی، آئیے اب بات کرتے ہیں کہ بی جے پی میں کرناٹک میں MLC انتخابات کو لے کر کے بہت ہی گھمسان چل رہی ہے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے، یہ خبر آج جو آئی ہے، یہ تصویر جو دیکھ رہے ہیں یہ ہبلی میں ہے۔ یہاں کے ایک ہوٹل میں رانی بینور کے رکن اسمبلی ارون کمار پوجار اور ودھان پریشد کے رکن آر شنکر کے درمیان میں کیوبکس ہوٹل میں بہت زیادہ مارا ماری ہونے کی خبریں آ رہی ہیں ان کے چاہنے والوں کے درمیان میں۔ اس سے پہلے بسوراج بمبئی نے بھی ایک اجلاس میں نکل گئے تھے، اس کے بعد جو ہے یہاں پر لگاتار جگدیش شیٹر اور دیگر لوگوں کے حامیوں کے درمیان میں ٹکٹوں کو لے کر کے یا ٹکٹ کی امیدواری کو لے کر کے آپس میں بھیڑنے کی جہاں خبر آئی، تو وہیں پر آج ہاسن سے بھی خبر آ رہی ہے۔ اس کی ویڈیو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں، یہ ویڈیو بھی ہے جو ہاسن سے آ رہی ہے۔ یہاں پر بھی جو ہے بہت ہی زیادہ بی جے پی کے کارکنان کے درمیان میں گھمسان کی جو ہے ہاتھا پائی ہونے کی خبریں آ رہی ہیں۔ تو ناظرین گرامی، بتایا جا رہا ہے کہ جو ہے بہت سارے لوگ اس معاملے میں جو ہے زخمی بھی ہوئے ہیں۔ یہ دراصل سابق لیڈران جو عہدوں پر تھے اور حالیہ لیڈران جو ہیں اس وقت، ان تمام لوگوں کے درمیان میں یہ ساری چیزیں پیش آئی ہیں۔ بہرکیف اس طرح سے کرناٹک میں دو علاقوں میں بی جے پی کے کارکنان اور لیڈران، اور وہ بھی بڑے پیمانے پہ اور بڑے عہدوں پر فائز لیڈران کے کارکنان کے درمیان، حامیوں کے درمیان میں جو ہے ہاتھا پائی ہونے کی وجہ سے اس وقت لگاتار کرناٹک میں یہ خبر سرخی بن گئی ہے، اور لوگ الگ الگ طرح کے تبصرے کر رہے ہیں۔ کسی نے یہ لکھ دیا کہ آپس میں ہی لڑنے دو، بہتر ہے کہ آپس میں لڑتے رہیں گے تو عوام کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے۔ اسی کے درمیان میں ناظرین گرامی، جیسا کہ میں نے کل تبصرہ بھی کیا تھا، JDS کرناٹک میں ایک مضبوط سیکولر پارٹی مانی جاتی تھی یا جاتی ہے، یہ آپ اندازہ لگائیں، عوام اس سلسلے میں کہیں گے۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ کانگریس کی جانب سے یہ خبر آ رہی ہے کہ حالیہ ہونے والے اسمبلی MLC انتخابات کے لیے JDS کا سپورٹ نہیں چاہیے۔ جیسے یہ خبر سامنے آئی تو HD کمار سوامی نے اس وقت صاف طور پر بیان دیا ہے کہ اگر کانگریس کو ہماری حمایت کی ضرورت نہیں ہے تو پھر ہم یہ سوچیں گے کہ BJP کو سپورٹ کرنا ہے یا نہیں ہے MLC انتخابات میں، اور جلد ہی ہم اس سلسلے میں اعلان بھی کریں گے۔ تو ناظرین گرامی، یہی ہوتا ہے سیاست میں، موقع پرستی ہوتی ہے کہ آپ سیکولر کے لیے سوچ اور ذہنیت جو ہونی چاہیے وہ نہیں ہوتا، موقع پرستی کی سیاست ہوتی ہے۔ جب ضرورت پڑتی ہے تو آپ فرقہ پرست بھی بن جاتے ہیں، جب ضرورت پڑتی ہے تو آپ جو ہے سیکولر بھی بن جاتے ہیں۔ یہ سب سیاسی لوگوں کی باتیں ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ جو ہے کانگریس نے صاف طور پر کہہ دیا کہ ہمیں JDS کی ضرورت نہیں ہے، تو JDS کہہ رہی ہے کہ ہم کوشش کریں گے کہ اگر BJP سپورٹ چاہتی ہے تو ان کو سپورٹ کرے یا نہ کرے، اگلے نشست میں جو ہے اس کا فیصلہ ہوگا۔ آئیے ناظرین گرامی، کسان کی تحریک چل رہی ہے، اور اس میں جو ہنگامہ ہوا گزشتہ ایک سال کے دوران، آپ جانتے ہیں کتنے کسانوں کی اموات ہوئی، وہ آپ بھی جانتے ہیں۔ لیکن اگر مرکزی وزیر زراعت نریندر سنگھ تومر پارلیمنٹ میں یہ کہے کہ جو ہے کسانوں کے جان گنوانے کی ریکارڈ ہی ہمارے پاس نہیں ہے، تو اب کسانوں کی یہ توہین نہیں تو اور کیا ہے۔
لوک سبھا میں حکومت سے سوال کیا گیا تھا کہ کیا حکومت کے پاس تحریک کے دوران جان گنوانے والے کسانوں کے تعلق سے کوئی اعداد و شمار موجود ہیں اور کیا حکومت ان کے اہل خانہ کو معاوضہ فراہم کرنے کے بارے میں غور و خوض کر رہی ہے۔ اس کے جواب میں وزیر زراعت نے یہ جواب دیا۔ وزیر موصوف نے اطلاع دی کہ مرکزی حکومت نے کسان لیڈران کے ساتھ 11 دور کی بات چیت کی لیکن اتفاق رائے نہیں ہو سکی۔ ادھر کسان تنظیموں کا دعویٰ ہے کہ تحریک کے دوران 700 سے زیادہ کسانوں کی موت ہوئی۔ خیال رہے کہ 11 دن پہلے وزیر قوم کے نام اپنے خطاب کے دوران تینوں زرعی قوانین کو واپسی کا اعلان کیا تھا اور کسانوں سے اس کے لیے معافی بھی مانگی تھی۔ تو ناظرین گرامی، اب دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ کسان کی تعداد، ان کے خلاف درج مقدمات کی کوئی معلومات ان کے پاس نہیں ہے اور جان گنوانے والے کسانوں کی تعداد کی بھی معلومات ان کے پاس نہیں ہے۔ ایسے حالت میں کسی طرح کی مالی اعانت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ مرکزی وزیر زراعت نریندر سنگھ تومر نے پارلیمنٹ میں جاری اجلاس کے دوران ایک سوال کا لوک سبھا میں تحریری جو جواب دیا ہے وہ یہ ہے، 700 کسانوں کی تحریک کے درمیان میں موت ہو جاتی ہے اور وزیر زراعت کہتے ہیں کہ ہمارے پاس چونکہ اس طرح کے ان کے خلاف درج مقدمات کی معلومات نہیں ہے، جان گنوانے والے کسانوں کی تعداد کا بھی اندازہ نہیں ہے، پتہ نہیں ہے، اس وجہ سے مالی اعانت دیں گے تو کسے دیں گے۔ اب اس بات کو لے کر کے کسان ناراض ہو چکے ہیں۔ اب آگے کس طرح کا سچویشن پیدا ہوتا ہے وزیر زراعت کے اس بیان پر یہ وقت ہی بتائے گا۔ ناظرین گرامی، مرکزی حکومت نے منگل کے روز پارلیمنٹ میں اطلاع دی ہے کہ سال 2020 میں 11,716 کاروباریوں نے خودکشی کر لی۔ یہ تعداد 2019 کے مقابلے 29% زیادہ ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق اس بات کے مکمل ثبوت ہیں کہ 2020 یعنی کورونا بحران کے دوران کاروباریوں نے شعبہ زراعت سے وابستہ لوگوں سے زیادہ معاشی تناؤ اور بحران برداشت کیا۔ یعنی کاروباریوں کی جو خودکشی کی تعداد ہے وہ کسانوں سے زیادہ ہے اور وجہ اس کی کیا ہے؟ کورونا وبا کی وجہ سے تجارت کا ٹھپ پڑ جانا، نقصان ہونا۔ وزارت داخلہ نے NCRB کی رپورٹ ایکسیڈنٹ اینڈ ان انڈیا کے حوالے سے اطلاع دی ہے کہ 2019 میں کاروبار سے وابستہ 9,052 افراد نے خودکشی کی، وہیں 2020 میں 11,716 لوگوں نے اپنی جان دی۔ یعنی دونوں سال کا اگر اندازہ لگایا جائے تو 20,000 سے زائد کاروباریوں نے خودکشی کی ہے اور صرف کاروبار کی بحران کی وجہ سے، کورونا جو بحران چلا اس کی وجہ سے۔ تو ناظرین گرامی، کتنی بڑی سزا کورونا نے جو ہے پوری دنیا کو دی ہے۔ صرف ایک ملک کا یہ حالت ہے تو سارے ممالک کا آپ اندازہ لگائیں، پوری دنیا میں تجارت جو ٹھپ پڑی ہوئی ہے اس کی وجہ سے کتنے لوگ جو ہے غربت کے لکیر کے نیچے آئے اور کس قدر بڑا نقصان ہوا ہے ہر اعتبار سے۔ ناظرین گرامی، آپ کل سے خبر سن رہے ہوں گے اور وہ یہ ہے کہ سوشل ویب سائٹ ٹویٹر کے نئے چیف ایگزیکٹو افسر یعنی CEO پر پراگ اگروال کا قبضہ ہو چکا ہے، یعنی ان کو یہ عہدہ دیا جا چکا ہے۔ اب پراگ اگروال کی تفصیلات آپ لوگوں کے سامنے رکھیں تو آپ کو معلوم ہونا چاہے کہ جیک ڈورسی کے ٹویٹر کے CEO کے عہدے سے استعفیٰ دینے کے بعد ٹویٹر کے بورڈ نے کمپنی کے CTO جو تھے ان کو CEO پر لائے، یعنی پراگ اگروال کو، اور ان کے سلسلے میں لمبی تفصیلات ہیں اور انہیں الگ الگ انداز سے انہوں نے کہاں تعلیم حاصل کی ہے ساری، جیسے انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی ممبئی سے کمپیوٹر سائنس اور انجینئرنگ میں بیچلر کی ڈگری حاصل کی۔ IIT ممبئی سے پاس آؤٹ ہونے کے بعد انہوں نے باہر کی ایک یونیورسٹی سے کمپیوٹر سائنس میں PhD کی اور پراگ نے مائکروسافٹ ریسرچ اور یاہو ریسرچ میں قائدانہ عہدوں پر کام کیا اور اکتوبر 2011 میں انہوں نے ٹویٹر جوائن کیا تھا اور پھر انہوں نے رینیو اور کنزیومر انجینئرنگ میں اپنے کام کی وجہ سے ٹویٹر کے پہلے ممتاز انجینئر بن گئے اور ٹویٹر پراگ کا کام 2016-2017 میں سامعین کی نمو کو دوبارہ تیز کرنے پر بہت زیادہ اثر انداز ہوا۔ مگر ناظرین گرامی، اس طرح وہ ترقی کرتے کرتے اب وہ ٹویٹر کے CEO پر پہنچ گئے، لیکن مجھے اصل میں جو خبر رکھنا ہے وہ اس وقت ان کا ایک پرانا ٹویٹ ہے جس کو لے کر کے ان پر تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ان کو، اور ان پر کہا جا رہا ہے کہ کیا اس طرح کا شخص ٹویٹر کو سنبھال پائے گا جس کی ذہنیت ایسی ہے۔ دیکھیں کہ انہوں نے اکتوبر 26 2010 میں کس طرح کا ایک ٹویٹ کیا تھا۔ ٹویٹ میں انہوں نے امریکہ میں نسل پرستی اور اسلاموفوبیا کا مذاق اڑانے والے ایک مزاح نگار کا حوالہ دیتے ہوئے کہا تھا
کہ اگر وہ مسلمانوں اور انتہا پسندوں کے درمیان فرق نہیں کریں گے تو پھر میں سفید فام لوگوں اور نسل پرستوں میں فرق کیوں کروں؟ یہ اس ٹویٹر کے ملازم نہیں تھے جب انہوں نے ٹویٹ کیا تھا۔ اس ٹویٹ کو بنیاد بنا کر امریکی ریاست کولوراڈو کے چوتھے کانگریشنل ڈسٹرکٹ کی نمائندگی کرنے والے کین بک نے سوال اٹھایا ہے کہ صارفین ٹویٹر کے نئے سی ای او پر کس طرح کا اعتماد کریں کہ وہ سب کے ساتھ یکساں برتاؤ کریں گے۔ اس کے علاوہ امریکی سینیٹر مارشا بلیک برن نے بھی پراگ اگروال کی پرانی ٹویٹ کو بنیاد بنا کر کے کہا کہ یہ ہے ٹویٹر کے نئے سی ای او اور جو فیصلہ کرنے جا رہے ہیں کہ ٹویٹر پر کس قسم کی تقریر کی اجازت ہے۔ تو ناظرین گرامی، اس طرح سے ان کے پرانا ایک ٹویٹ نے جو ہے اس وقت پراگ اگروال کے لیے گلے کی ہڈی بن چکا ہے۔ بہرکیف چونکہ ایک بہت بڑے عہدے پر ایک بھارتیہ کا اس لیے سوشل میڈیا کے اکثر چاہے گوگل ہو یا الگ طرح کے فیس بک ہو، اس طرح کی اس پر جو ہے بہت زیادہ بھارتی بہت بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہے، اور اس وقت جو ہے پراگ اگروال کا نام سامنے آنے کے بعد اس بات کی خوشی کا اظہار کیا جا رہا تھا، لیکن اس کے پرانے ٹویٹ کے سامنے آنے کے بعد ان کی ذہنیت کا پتہ چلا، جس کو لے کر کے اس وقت جو ہے الگ الگ طرح کی تنقیدی تبصرے ہو رہے ہیں، اور جو اس وقت جو ہے یورپین ممالک میں بڑی سرخیوں میں شائع ہو رہے ہیں کہ کیا اس طرح کے سوچ رکھنے والا شخص کو سی ای او کے عہدے پر ٹویٹر کو رکھنا چاہیے یا نہیں چاہیے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، آئیے اتر پردیش میں ریاستی الیکشن کی دستک کے ساتھ ہی بی جے پی نے فرقہ وارانہ کارڈ کھیلنا شروع کر دیا ہے اور متنازع مسائل اٹھانے شروع کر دیے ہیں۔ ریاست کے نائب وزیر اعلیٰ کیشو پرساد موریہ نے یو پی قانون ساز اسمبلی انتخابات سے پہلے بڑا اعلان کیا۔ کیشو پرساد موریہ نے زی نیوز سے خصوصی بات چیت میں کہا کہ ایودھیا ہماری ہوئی، اب کاشی متھرا کی باری ہے۔ یو پی کے نائب وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ایودھیا میں بھگوان رام للا کے عظیم مندر کی تعمیر سے عقیدت مند خوش ہیں، جیسا کہ ہم تحریک کے دوران نعرے لگاتے تھے کہ ایودھیا ہماری ہے، اب کاشی متھرا کی باری ہے، کاشی اور متھرا دونوں ہمارے ہیں۔ کاشی میں کوریڈور بنایا گیا ہے، اب کرشن جنم بھومی کی باری ہے۔ یہ سب کام وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں اور عوام کے آشیرواد سے ہو رہا ہے۔ جیسے ہی انہوں نے یہ بیان جاری کیا اور نیوز میں انہوں نے کہا، تب سے لے کر کے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اب جو ہے ایک مرتبہ پھر یو پی میں اسی طرح کا کھیل رچنے جا رہا ہے جس طرح کا کھیل بی جے پی پہلے سے رچاتی آئی ہے، چونکہ ترقیات کے نام پر ان کے پاس کچھ ہے نہیں ہے، اور کورونا بحران کے دوران میں جس طرح سے گنگا کی گھاٹ پر مردے ملے، جو لاشیں ملی اور جو حالات بنائے گئے، جرائم کا جو ریکارڈ اس وقت ہے، فرضی حراستوں میں جو اموات سامنے آ رہی ہیں، اس کا کوئی جواب ان کے پاس اس وقت نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ بابری مسجد اور رام مندر کا ایشو تو ویسے بھی پرانا ہو چکا ہے، تو اب ان کے پاس دو اور ایشو بچے ہیں، وہ کاشی اور متھرا ہے، اور اسی کے جو ہے پگڈنڈی پر چل کر کے وہ ایک مرتبہ پھر یو پی کے اقتدار پر قابض ہونا چاہتے ہیں، یعنی نفرت کی سیاست پوری طرح سے جو ہے سامنے لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے ان کے بیان پر جو ہے سوشل میڈیا میں اس وقت لگاتار جو ہے تبصرے ہو رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، آئیے ایک اور خبر کی جانب لے چلوں، اور وہ یہ ہے کہ ایک طرف بی جے پی پورے زور و شوروں کے ساتھ وہ مدعے اٹھا رہی ہے جو مدعے نہ ہندو کے لیے کام آئیں گے نہ مسلمانوں کے لیے، لیکن کانگریس اور اپوزیشن میں ابھی تک اتحاد نہیں ہو پا رہا ہے۔ این سی پی کے سینئر لیڈر وزیر نواب ملک نے ٹی ایم سی سپریم کی کانگریس مکت بھارت کی مہم کو یہ کہہ کر جھٹکا دے دیا کہ کانگریس کے بغیر اپوزیشن اتحاد کا تصور ممکن نہیں ہے۔ ملک نے کہا کہ ہر پارٹی کو اپنی بنیاد کو بڑھانے کی کوشش کرنے کا پورا حق ہے، لیکن کانگریس کو باہر رکھ کر بی جے پی کے مخالفین کو متحد کرنا ناممکن ہے۔ ملک نے کہا کہ ٹی ایم سی بنگال سے باہر پھیل رہی ہے اور یہ ہر سیاسی پارٹی کا حق ہے، تاہم ہمارا ماننا ہے کہ کانگریس کے بغیر متحدہ اپوزیشن کا محاذ ممکن نہیں۔ پوار صاحب بھی کئی بار اس کی وضاحت کر چکے ہیں۔ ناظرین گرامی، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ اور ترنمول کانگریس کی سربراہ ممتا بنرجی 2 روزہ دورے پر منگل کو ممبئی پہنچ گئی ہیں، اور ممتا بنرجی کے اس دورے کے بعد ایک بار پھر بی جے پی کے خلاف تیسرے محاذ کی بحث تیز ہو گئی ہے۔ یہ مانا جا رہا ہے کہ ممتا بنرجی اس وقت تمام اپوزیشن پارٹیوں کو یکجا کرنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن ٹی ایم سی اور کانگریس کی دوری تو آپ کو پتہ ہی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ کانگریس کو لے کر کے وہ ہٹا کر کے ایک مضبوط اپوزیشن بنانا چاہتے ہیں، اسی کے چلتے شاید یہ بیان جاری ہوا ہے این سی پی کی جانب سے۔ ممبئی پہنچی ممتا بنرجی بدھ کو نیشنل کانگریس پارٹی این سی پی کے سربراہ شرد پوار سے ملاقات کی ہے۔ شرد پوار سے ملاقات کے حوالے سے سیاسی حلقوں میں ایسی بحث شروع ہو گئی ہے کہ ممتا بنرجی کانگریس سے دوری رکھتے ہوئے
علاقائی جماعتوں کو متحد کرنے کی کوشش کر رہی ہے. شاید یہی وجہ ہے کہ NCP نے کہا کہ کانگریس کو دور رکھ کر کے پوری طرح سے آپ متحد نہیں ہو سکتے. ناظرین گرامی، آئیے ایک ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کس طرح سے ریپبلک چینل کی رپورٹر کو کسان کے جلسے میں جا کر کے رپورٹنگ کرنے سے خود پولیس نے منع کر دیا، جب یہاں کے ٹکیت نے ان سے صاف طور پر کہہ دیا، کسان لیڈر نے، کہ یہ زی بھارت اور ریپبلک آر بھارت کو جو ہے وہ انٹرویو دینا نہیں چاہتے، ان سے گفتگو کرنا نہیں چاہتے. یہ لوگ گزشتہ 10 مہینوں سے سازش رچ رہے ہیں. یہ لوگ خواتین رپورٹر کو بھیجتے ہیں اور کچھ ٹچ وغیرہ کرنے کے الزامات لگا کر کے بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آئیے یہ ویڈیو آپ دیکھ لیں، اس سے آپ اندازہ ہو جائے گا کہ اس وقت جو نفرت پھیلاتے ہیں ان رپورٹروں کے ساتھ کیا کچھ معاملہ اپنایا جاتا ہے اور کس طرح ان کو جو ہے بہت ہی فضیحت جھیلنی پڑتی ہے. ٹکٹ صاحب بلا رہا ہے. یہ آتے ہیں بدتمیزی کرتے ہیں. تم بچے لوگ کیوں جا رہے ہیں؟ تم ساتھ یہ بدتمیزی کرتے ہیں. پلان کیا جاتا ہے. ان کو کہو گے یہ ہم کو جی ہندوستان اور آر بھارت کو ہم کو کوئی انٹرویو نہیں دینا. یہ یہاں پہ لڑکیوں کو بھیجتے ہیں، فزیکل ٹچ کرواتے ہیں، یہ بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ان کو ان کا 10 مہینے سے یہی ان کا پروگرام چل رہا ہے. ان کا گیٹ پہ چھپا کے بنا آئی ڈی کیا جاتا ہے. ارے بند کر لینا چاہیے، بند کرو. ناظرین گرامی، آپ نے اس کو دیکھ لیا ہے. مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے. کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات. عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات. عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات. یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو.